نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ ایک شخص نے دور دراز کا سفر کیا، دریا کو عبور کر کے دریا کے دوسرے کنارے پر چلا گیا، اور جب وہاں کسی شہر میں پہنچا تو اس کے پاس کوشہ دان ختم ہو گیا اور جیب میں کچھ پیسے بھی نہیں تھے۔ تو ایک شخص کے پاس گیا اور اس سے قرض مانگنے لگا کہ آپ مجھے 1000 درہم بطور قرض دے دیں تو فلاں تاریخ کو یہ قرض میں لوٹا دوں گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ آپ مجھ سے قرض مانگ رہے ہیں تو آپ کیا گواہ کون ہے؟ تو یہ قرض مانگنے والا کہتا ہے کفا باللہ شہیدہ، کہ اللہ کی گواہی کافی ہے۔ جب وہ قرض دینے والا کہتا ہے کسی وکیل کو لاؤ تو یہ کہتا ہے کفا باللہ وکیلا، کہ اللہ کی وکالت کافی ہے۔ جب وہ کہتا ہے کسی کفیل کو لاؤ تو یہ کہتا ہے کفا باللہ کفیلا، کہ اللہ کی کفالت کافی ہے۔ تو درمیان میں اللہ رب العزت کو لا رہے تھے، تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے کہ یہ 1000 درہم میں آپ کو بطور قرض دیتا ہوں، پھر فلاں جو مقررہ تاریخ ہے آپ نے اس تاریخ کو مجھے لوٹا دینے ہیں۔ تو یہ شخص اپنا گزر بسر کر کے اپنا سفر پورا کر کے گھر گیا، اور جب مقررہ تاریخ آئی تو پھر مقررہ تاریخ پر اپنے گھر سے روانہ ہوا، دریا کے کنارے پر آیا، لیکن جب دریا کے کنارے پر پہنچا تو دیکھا کہ کوئی کشتی نہیں ہے۔ بڑی انتظار کی، ادھر جس نے قرض دیا تھا وہ بھی دریا کے دوسرے کنارے پر آ گیا کہ آج وہ قرض لینے والا آئے گا اور 1000 درہم مجھے واپس کرے گا۔ تو ادھر یہ بھی کشتی کے انتظار میں ہے اور ادھر قرض دینے والا بھی قرض لینے کے انتظار میں ہے، لیکن کشتی نہ آئی۔ بڑی دیر تک دیکھتے رہے، کشتی نہ آئی۔ تو اس قرض لینے والے نے کیا کیا کہ ایک لکڑی اٹھائی، اس لکڑی کو اندر سے کھوکھلا کیا اور اس میں 1000 درہم رکھا اور ساتھ ایک چٹ بھی رکھی، اور پھر اس لکڑی کو دریا میں ڈال دیا اور اللہ رب العزت کے ہاں التجا کی کہ اے اللہ، میں نے آپ کو گواہ بنایا تھا، اے اللہ میں نے آپ کو وکیل بنایا تھا، اے اللہ میں نے آپ کو کفیل بنایا تھا، اب آپ ہی کوئی ایسا انتظام کریں کہ یہ 1000 درہم اس قرض دینے والے کے پاس پہنچ جائے۔ تو اللہ رب العزت کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ لکڑی دریا میں تیرتی تیرتی دریا کے پرلے کنارے پر چلی گئی۔ ادھر وہ قرض دینے والا بھی شام تک انتظار کرتا رہا، لیکن جب دیکھا کہ وہ قرض لینے والا نہیں آیا تو دل میں یہی سمجھا کہ بڑا دھوکہ باز آدمی تھا، کہ اس وقت تو درمیان میں اللہ کو لا رہا تھا، اللہ کو گواہ بنا رہا تھا، اللہ کو وکیل و کفیل بنا رہا تھا، لیکن اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ جب واپس جانے لگا تو دریا میں دیکھا کہ ایک لکڑی تیرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ شخص اس لکڑی کو اٹھاتا ہے کہ چلو یہ لکڑی تو لے جاؤں، گھر میں جلانے کے کام آ جائے گی۔ تو جب اس لکڑی کو لے کر گھر گیا اور کلہاڑے سے اس لکڑی کو چیرا تو دیکھا کہ اس میں 1000 درہم بھی ہے اور ساتھ ایک چٹ بھی ہے۔ اور ادھر جس نے قرض لیا تھا اس کی ایمانداری دیکھیں کہ اس دن تو کشتی نہ ملی، لیکن اس سے اگلے دن پھر وہ کشتی میں آتا ہے اور 1000 درہم لے کر دوبارہ آتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ 1000 درہم اس بندے تک نہ پہنچے ہوں، تو آج میں اپنا قرض واپس کر کے آتا ہوں اور اپنا عذر بھی پیش کروں گا۔ لیکن جب یہ قرض لینے والا اس بندے کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اپنا قرض لے لیں، تو وہ قرض دینے والا کہتا ہے کہ جس کو تو نے گواہ بنایا تھا، جس کو تو نے وکیل و کفیل بنایا تھا، اس نے تیرا قرضہ مجھ تک پہنچا دیا ہے۔ تو پہلے دور میں ایسے ایماندار لوگ ہوتے تھے کہ قرض لیتے تھے تو مقررہ وقت پر قرض واپس بھی کرتے تھے، لیکن آج کے دور میں آپ دیکھ لیں کہ جب قرض لے لیتے ہیں تو پھر منہ بھی نہیں دکھاتے، جب مانگتے ہیں تو التجائیں کر کر کے مانگتے ہیں، لیکن جب دینے کا وقت آتا ہے تو کئی دنوں تک کئی مہینوں تک ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ یہ بہت بری بات ہے کہ ایک بندے نے تم پر احسان کیا تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو احسان میں ہونا چاہیے، نہ کہ احسان کا بدلہ برائی میں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا